نماز تراویح کے حوالے سے مسائل چل رہے تھے، تو ایک مسئلہ وہ ضرور سماعت کیجئے گا اور توجہ سے سماعت کیجئے گا کہ قرات اور ارکان کی ادائیگی میں اتنی زیادہ تیزی کہ اچھے طریقے سے قرات نہ کی جائے اور اچھے طریقے سے ارکان کی ادائیگی نہ کی جائے، تو یہ بالکل مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرات الفاظ ٹھیک طریقے سے ادا ہوں اور الفاظ ٹھیک طریقے سے ادا ہونے چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا بندہ تیز چلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ارکان یعنی رکوع وغیرہ، سجود وغیرہ، یہ سارے ارکان اچھے طریقے سے ادا ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ بس ایسے 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 ٹکرے لگانے والا ماحول ہو، یہ مکروہ ہے، یہ کراہت کے ساتھ نماز ہوگی، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ علاقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ قاری صاحب کی آواز تو اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں آر، وہ اچھے نہیں ہوتے۔ خوش خواہ کو امام نہیں بنانا چاہیے بلکہ درست خواہ کو امام بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آواز اچھی ہو لیکن وہ قرآن ٹھیک ہی نہ پڑھتا ہو تو آپ اسے امام بنا لیں، اسے سامنے کھڑا کر لیں اور وہ دگڑ مگڑ کرتا رہے، جو منہ میں آئے بولتا رہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا ساجد رفیق مرتضی زید مجدہ، وہ آپ کو انہوں نے بتایا ہے شاید، اور ضرور یقیناً بتایا ہوگا کہ نماز کے اندر اگر کوئی زا، زو، ذال اور اسی طرح سین، صاد اور اسی طرح تا اور تا اور یہ جو بین قریب قریب مخارج کے الفاظ ہوتے ہیں، ان میں جناب وہ فرق نہ کرے، تفریق نہ کرے، تو اس کی نماز جائز نہیں۔ تو ایک بندہ جناب قاری صاحب کھڑا ہو مصلی پہ اور جناب جو منہ میں آئے پڑھتا جائے، جو منہ میں آئے پڑھتا جائے، احباب ایسے کرنے سے، الفاظ کی ادلا بدلی کرنے سے معنی میں بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے، اور کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معنی اتنا زیادہ بدل جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو مفاہیم مطالب ہوتے ہیں وہ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت کرنی، ایسا معاملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ احباب ایسی صورت سے بچیں، اور جو یعلمون تعلمون ایسے کرتے ہیں، قرآن پاک جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے آپ تراویح نہ پڑھیں، بلکہ آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں صحیح طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے اور مزے سے پیچھے عوام کھڑی ہو کے سنیں۔ ایسی صورت میں یہ نہیں کہ قاری صاحب کے پیچھے جناب جو کھڑے ہیں وہی تنگ کرنا شروع کر دیں، قاری صاحب جلدی کریں جلدی کریں، جناب 15 یا 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں سپارہ یا سوا سپارہ پڑھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پڑھا جائے، اگرچہ 1 گھنٹہ لگ جائے، اگرچہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے، لیکن قرآن اچھے طریقے سے پڑھا جائے۔ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ بہت زیادہ ایسے معاملات بنتے ہیں۔ اور اسی طرح کہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2 حافظ ہوتے ہیں اور وہ ایسا کرتا ہے کہ آدھی آدھی تراویحاں پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی سماعت فرما لیجئے، ایک کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، ایک پڑھائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر دونوں ہی پڑھانا چاہیں تو پھر ایک 8 پڑھائے اور دوسرا 12 پڑھائے، یا پھر پہلے والا بڑا پڑھا لے اور دوسرے والا 8 پڑھا لے، یہ طریقہ کار ٹھیک ہوگا، ایسی ترتیب سے چلیں گے تو بہتر ہوگا۔ اسی طرح نابالغ بچے کے پیچھے بالغین کی تراویح نہیں ہوگی۔ نابالغ بچہ ہے، حافظ ہو گیا ہے، آپ اسے سامنے کھڑا کر لیں اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے والے سارے بالغین ہیں، تو ان کی پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نابالغ بچوں کی امامت نابالغ کروا لے، یہ جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی بالغ ہی جماعت کروا رہا ہے اور پیچھے جو سامع کھڑا ہے جو قاری صاحب کو لقمہ دیتا ہے، کہیں قاری صاحب تھوڑا سا قرآن پاک میں کوئی متشابہ وغیرہ یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی غلطی وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ تصحیح فرما دیتے ہیں، تو وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو سامع کہا جاتا ہے، تو وہ سامع اگر نابالغ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سامع اگر لقمہ دے اور نابالغ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز جائز ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد
کوئی کہتا ہے کہ 2 ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے 3 ہوئی ہیں، آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ 2 پڑھی ہیں، کچھ نے کہا نہیں 3 پڑھی ہیں، تو ایسی صورت میں امام صاحب جو فرما دے، اگر امام صاحب کہیں کہ 2 ہی ہوئی ہیں تو پھر 2 ہی ہیں، اور جو اگر کوشش کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ 3 ہوئی ہیں اور وہ اس بات پہ متفق نہیں ہو رہے، تو وہ اپنی علیحدہ پڑھ لیں، اور اگر امام صاحب کہیں کہ لگتا ہے کہ 3 ہو گئی ہیں تو پھر وہ جو 3 انہوں نے پڑھی ہیں وہ فاسد ہو جائیں گے، اب ان کا اعادہ کریں، اور جو ان 3 میں قرآن پڑھ چکا ہے وہ قرآن دوبارہ جو دوسری ہوں گی ان میں اعادہ کرے گا، قرآن پاک دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب مکمل ہو تو آخر میں جب سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے قرآن پاک کے آخر میں، تو اس وقت سورہ اخلاص شریف 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جب قرآن پاک تراویح میں پڑھا جا رہا ہے تو جب بندہ سورۃ الکافرون، اذا جاء نصر اللہ اور اسی طرح تبت یدا ابھی پڑھ چکا ہو، تو جب سورہ اخلاص کی باری آئے تو اس وقت 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب عمل ہے، اور ایسا کرنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اور تراویح کے حوالے سے احباب یہ مسائل تھے، اور اگر کوئی اور مسئلہ کسی کو درپیش ہو تو وہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی تشفی کر دی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ اور آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔